اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن پاک کے کچھ اہم موضوعات پر بات کریں گے، کیونکہ اتنے مختصر اور قلیل وقت میں ہمارے لیے یہ آسان نہ ہوگا کہ ہم تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل میں جا سکیں، لیکن ان موضوعات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب قرآن پاک کو مزید سمجھنے کی جستجو کریں، اس پر تدبر اور غور و فکر کی مزید طلب محسوس کریں۔ ہمارے دورہ قرآن کا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہر سپارے کے اہم ٹاپکس کو، اہم احکامات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور سپارے کے جو اندر آئیں گی دعائیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہم عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو زبانی یاد کریں گے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ پارہ نمبر 1 کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم نے کل والے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا اور سنا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ بقرہ جو ہے یہ ایکچولی سورۃ فاتحہ کا جواب ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے یہ ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 تا 5 میں اپنے متقی بندوں کی کوالٹیز کو، صفات کو ڈسکرائب کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ایسی نماز جو بندی سے اور سنت نبوی کے مطابق ہو، اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس حد تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو سارا کچھ پتہ ہے نا، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، اور نہ وہ ایمان والوں کو مستقل دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا اور انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کے گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی نقصان والی تجارت کی، لیکن یہ نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں انہیں اس نقصان کا علم ہو جائے یا پتہ چل جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، مسلمانوں کو بیوقوف اور عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کی سراؤنڈنگز روشن ہو گئیں اور مفید اور نقصان دہ چیزیں کلیئر ہو گئیں اس پر۔ پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور پہلے کی طرح طریقوں کی اطاعت گرائیوں میں جا گرا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تو وہ ہدایت کی روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر و شر میں تمیز کرنی آ گئی انہیں۔ پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جو تھی ان سے جاتی رہی اور دوبارہ وہ اندھیروں کی طرف پلٹ گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
آیت نمبر 20 میں منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے دل جو ہے شک و شبہ میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں یعنی شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گر چمک سے ان کے دل جو ہے کام جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے، ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈھونس لیتے ہیں، گھسا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کوششیں، یہ تدبیریں، یہ خوف و دہشت، یہ ڈر انہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل ہی نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں، سچائی کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلوں کا دور آتا ہے تو پھر حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر کب تک تذبذب کا شکار اور قبول حق یعنی اسلام سے محروم رہتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہدایت و ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 کریکٹرز کو ڈسکرائب کرنے کے بعد آیت نمبر 21 میں اپنی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اور عبادت کی دعوت انسانوں کو دی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کا ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید کے بعد رسالت کا اثبات ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، تو تمہیں اپنے تمام ہماتیوں کو بلا لاؤ، ساتھیوں کو بلا لاؤ اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، اللہ کا کلام ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں ایمان والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ فرما کر اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نیک اعمال کے بغیر جو ایمان ہے وہ ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر جو اعمال ہیں جو نیکی والے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ اور پھر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کو بیان کیا جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ نولیہ ما تولی، جس طرح کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرح اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ فسق کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جو وقتی طور پہ ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد کفر ہے۔ ان طرف ساتھ کی بڑی وجہ بھی یہی فسق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین ہونے والے مکالمے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے میں آپ کی کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر آپ کا ان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کی عبادت کریں تو اس آپ کام کے لیے ہم بھی تو موجود ہیں، اور ہم سے وہ خطرات بھی نہیں ہیں جو نئی آنے والی مخلوق سے متوقع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس مصلحت کو جانتا ہوں جس کی بنا پر ان جو ذکر کیے ہیں آپ نے مفاسد، میں انہیں پیدا کر رہا ہوں، انہیں تخلیق کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، جسے تم لا علم ہو، کیونکہ ان میں میرے نبی بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، میرے نیک بندے بھی ہوں گے، میرے عبادت گزار بھی ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں آج کی دعا آ جاتی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اس آیت کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ جلدی یاد کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ ربا کے آغاز میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔
انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کروں گا، ترقیاں عطا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے باوجداد بھی مبتلا رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے سے لا علم ہے، محروم ہے اس سے، اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ نہ فروخت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا سودا کر لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں دنیا کے مفادات کو امپورٹنس نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے پختہ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ پھر آیت نمبر 47 میں دوبارہ سے بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے ہاتھ سے گنوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر امت ان کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر اس کی بیس پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محروبی پر چھین لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امتن کے بجائے شر امتن بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت یعنی آخرت کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی وہاں پہ انہیں سہارا نہیں دے سکے گا۔ پھر تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ یہ دراصل اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جانتے بوجھتے ہوئے تحریف لفظی معنوی کرتا تھا، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی بالکل بھی امید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دینوی مفادات اور حزبی تعصبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ، وہ کتاب یعنی تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس میں انہوں نے ان کے علماء نے مبتلا کیا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمیں ہمارے بزرگ جو ہیں بخشوا لیں گے۔ اس طرح کے گمان تھے انہیں۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا، منہ ہی پھیرا۔ اس عہد میں سب سے پہلے صرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے جو ہر نبی کی بیسک اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 اور دیگر آیات سے بھی واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید سے یہ ہمارے اوپر کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت نہایت ضروری ہے، نہایت اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح ان کے بعد والدین کی اطاعت بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور نہایت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید اور اچھے اخلاق کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں
نماز کو ادا کرنے کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم ہے، جس سے یہ پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے کہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں موجود رہیں، جن سے ان کی امپورٹنس اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ ان کے بعد اگلی آیات میں یہودیوں کی کردار کشی کی گئی ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر دل کرتا تو ایمان لے آتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح جب دل کرتا تھا کسی حکم پر عمل کر لیتے تھے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ان کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا اس لیے کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 میں کہا گیا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی ہم پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 میں، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ دلوں پر حق بات کا اثر کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو اللہ کے نزدیک نہ مقبول ہے، یا ان میں ایمان والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں ذکر کیا گیا ہے جن کا، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے، تاکہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص ہے نبی، آپ انہی کو پائیں گے۔ موت کی آرزو تو کجا ہے، یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کی فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی روشن آیات بینات عطا کی ہیں، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں اسے پش ڈال دیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے کا عمل کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ یعنی تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے از راہ سرکشی غیر ضروری سوال مت کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا، جو جیلسی تھی، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی پوری ناپاک کوششیں کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض جو اسلام نے دیے ہیں ان کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ اسلم وجہہ للہ، اس کا مطلب ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور وہو محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ قبولیت عمل کے لیے دو بنیادی اصول ہیں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے نیک اعمال پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں پر۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ اگر اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام کریں تو دین میں ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ کلمات اور وہ کئی آزمائشیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں احکام شریعت، مناسک حج، ذبح بصر، ہجرت، نار نمرود، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور آزمائش میں کامیاب بھی رہے، کامران بھی رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فائز کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی ان کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہے بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں کہ ایک مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت حاصل کر لیتا ہے وہ بار بار آنے کے لیے بےقرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی۔ دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی کوئی خوف نہیں رہتا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کرتے رہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی باتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ بھی دعا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پھر قبول فرمائیں۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زر یعنی غیر کھیتی والے ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ ہر قسم کی غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے مخلص جذبات رکھتے ہیں، اس کے اوامر کا اتباع کرتے ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، تمہاری بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا امن، تمہارے جو کام ہے تمہارے ساتھ، ہمارا امن ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔